اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ خدا بند عالم اپنی لا ریب و بے عیب کتاب کے اندر فرما رہا ہے کہ ہر ذی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ خدا بند عالم کا ایک فیصلہ ہے کہ جو نفس بھی اس دنیا کے اندر آیا اس کا انجام موت ہے۔ میرے دوستو، جس دنیا کے اندر آج ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک عارضی زندگی ہے، اور اس کے بعد والی جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ یعنی موت، ایک بار ہمارا انتقال ہوگا، اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے، پھر جنت میں جا کے پھر ہم نے وہ ہمیشگی والی زندگی ہے، وہاں پہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو میرے دوستو، اس زندگی کے متعلق حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا، میرے مولا نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو ایسے سمجھیں کہ جس طرح آپ کسی قافلے کے اندر جا رہے ہیں اور قافلہ سالار نے ایک منزل پہ قافلے کو کچھ دیر کے لیے روکا ہے، وہ کسی وقت بھی کوچ کا نگارہ بجا سکتا ہے۔ دوسرا میرے مولا کا فرمان، مولا فرماتے ہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، اور مولا یہ اس وقت دن کو بیان فرما رہے تھے کہ جس وقت ہر بندہ اپنے کام کاج میں مصروف تھا۔ اگر کوئی دکاندار ہے تو وہ اپنی دکانداری میں مصروف تھا، اگر کوئی استاد ہے تو وہ بچوں کو پڑھا رہا تھا، یعنی ہر بندہ اپنے اپنے کام کے اندر مگن تھا۔ اور میرے مولا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں اور ان کی آنکھ اس وقت کھلے گی جب موت کا تھپڑ لگے گا۔ تو میرے دوستو، جب فرشتہ موت کا آ جائے گا تو اس وقت جو آنکھ کھلنی ہے وہ ہمارے فائدے کی نہیں، اس وقت صرف اور صرف ہم کاش ہی کر سکتے ہیں کہ کاش کہ ہم کچھ کر لیتے۔ تو میرے دوستو، اس کاش کا فائدہ نہیں ہونا۔ یہ جس دنیا کے اندر آج ہم رہ رہے ہیں، قرآن کریم کے اندر خدا بند عالم نے بھی یہی بتایا، ہمارے پیشواؤں نے بھی ہمیں یہی بتایا کہ یہ ہمیشہ رہنے کے قابل نہیں۔ اگر اس دنیا کو خدا بند عالم ہمیشہ یہاں پہ کسی مخلوق کو خدا بند عالم رکھنا چاہتا تو یقیناً اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہمیشہ رکھا جاتا۔ مگر میرے دوستو، آپ نے دیکھا، اپنی کتابوں کے اندر پڑھا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے اور ایک خاص ٹائم گزارنے کے بعد اس دنیا سے چلے گئے۔ تو میرے دوستو، اگر پیغمبر کے بعد خدا بند عالم نے اگر کسی کو ہمیشہ رکھنا ہوتا تو یقیناً حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو ہمیشہ رکھتے، جس کو ہمارے مولا نے، جس کو خدا بند عالم نے ہمارے مولا کو فرمایا کہ یہ میرا شیر ہے۔ اور مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب ان کے بڑے فضل بیان فرمائے۔ تو میرے دوستو، اگر دنیا کے اندر پیغمبر کے بعد کسی کو خدا بند عالم ہمیشہ رکھنا چاہتے تو یقیناً مولا امیر علیہ السلام کو ہمیشہ رکھتے۔ مگر آپ نے کتابوں کے اندر پڑھا، وہ بھی ہمارے پیارے نبی کی طرح کچھ ٹائم کے لیے ادھر رہے دنیا کے اندر، اور اس دنیا کے اندر رہ کر پھر وہ بھی اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ ان کے بعد اگر خدا بند عالم کسی کو ہمیشہ رکھنا چاہتا تو یقیناً جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی کو ہمیشہ رکھا جاتا، جس کے متعلق خدا بند عالم نے فرمایا کہ یہ میری کنیز ہے، جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ میرا ٹکڑا ہے۔ میرے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے، بلکہ صرف کھڑے ہوا نہیں کرتے تھے، آگے چل کر پھر اس کو کا ہاتھ تھام کر اپنی مسند کے اوپر بٹھاتے تھے، جس کے دروازے کے اوپر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول جا کر انما یرید اللہ کی تلاوت کرتے تھے۔ میرے دوستو، اگر خدا بند عالم کسی مخلوق کو پیغمبر اسلام کے بعد مولا امیر المومنین کے بعد ہمیشہ رکھنا چاہتا ہے تو یقیناً جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو ہمیشہ رکھتا۔
میرے دوستو مگر آپ نے دیکھا کہ جناب سیدہ بھی ایک خاص ٹائم گزارنے کے بعد اس دنیا سے واپس چلی گئی۔ تو میرے دوستو خدا بند عالم نے فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ کے متعلق، اے میرا حبیب اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو میں دنیا کی کوئی چیز بھی پیدا نہ کرتا۔ فرمایا کہ سب کچھ تیرے لیے خلق کیا ہے، تیری خوشنودی کے لیے۔ اور اسی طرح امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے متعلق، بلکہ یوں کہہ سکتا ہوں کہ پنج تن پاک کے متعلق یہی فرمایا کہ یہ سارا کا سارا جو کہ چاند سورج ستارے زمین و آسمان کو خلق کیا گیا، یہ آپ کی وجہ سے کیا گیا۔ تو میرے دوستو خدا بند عالم نے جس نے ان لوگوں کی خوشنودی کے لیے یہ سب کچھ آسمان بچھایا، آسمان کا سایہ کیا، زمین بچھائی اور سورج چاند ستارے بنائے، تو میرے دوستو یقیناً اگر خدا بند عالم کسی کو ہمیشہ رکھنا چاہتا، یہ جس دنیا کے اندر آج ہم رہ رہے ہیں اگر یہ ہمیشہ رہنے کے قابل ہوتی تو یقیناً ان ہستیوں میں سے کسی کو خدا بند عالم ہمیشہ رکھتا۔ مگر میرے دوستو آپ نے دیکھا کہ یہ ساری کی ساری ہستیاں اس دنیا سے چلی گئی، کیونکہ خدا بند عالم کا جو ذکر ہے، جو ان کا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو میرے دوستو ہم نے بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کیا خدا بند عالم نے ہمیں اس دنیا کے اندر جو بھیجا بغیر کسی کام کاج کے بھیجا ہے؟ تو میرے دوستو دیکھیے ہم کوئی کام بھی ایسا نہیں کرتے جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ تو میرے دوستو وہ خالق جب ہم اس کی مخلوق ایسے کام نہیں کرنا چاہتے جس کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو، تو کیا خدا بند عالم نے ہمیں بغیر کسی مقصد کے پیدا فرمایا؟ بالکل ایسا نہیں، بلکہ خدا بند عالم نے خود بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا نہیں کیا مگر میں نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میرے دوستو خدا بند عالم نے مقصد بھی بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ نے ہمیشہ نہیں رہنا یہاں پہ۔ تو اس دنیا کے اندر ہمیں رہ کر کچھ ایسے اعمال انجام دینے چاہیے کہ جو ہمیں ہمیشہ والی زندگی کے لیے کام آئیں۔ یہ زمین جس کے اوپر آج ہم چلتے پھرتے ہیں، یہ زمین ہمیں روزانہ مخاطب ہو کر یہ کہہ رہی ہوتی ہے، انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہوتی ہے، اے بندہ خدا آج تو میرے اوپر چل رہا ہے، یاد رکھنا کل تو نے میرے اندر آنا ہے، اور میں تاریکیوں کا گھر ہوں، میں ایک کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ سارے کے سارے انتظام تو نے ادھر اس دنیا کے اندر رہ کے آنا ہے، کرنے ہیں انتظامات، تاکہ میں تیرے لیے سکون بن جاؤں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میری قبر کے اندر روشنی ہو تو اس کا انتظام اسی دنیا کے اندر آپ نے کرنا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میرے قبر کے اندر حشرات الارض نہ ہو تو اس کے لیے جو آپ نے انتظام کرنا ہے تو اسی دنیا کے اندر آپ نے رہ کے کرنا ہے۔ میرے دوستو خدا بند عالم تو یہ فرماتا ہے کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ موت کی تمنا کرتے ہیں، مگر ہم موت سے ڈرتے ہیں۔ کیوں میرے دوستو موت سے ڈرتے ہیں؟ تو جناب ابو ذر غفاری پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول کے صحابی نے فرمایا کہ ہمیشہ بندہ وہاں پہ رہنا چاہتا ہے جس کو اس نے آباد کیا ہو۔ در حقیقت ہم دنیا دار لوگ، ہم نے دنیا کو آباد کیا ہے، اس لیے ہم یہاں سے جانا نہیں چاہتے۔ ہمیں پتہ ہے ہم نے آگے کچھ نہیں بھیجا قبر کے لیے، ہمیں قبر کی جو تلخیاں ہیں ان کے متعلق ہمارے پاس معلومات ہیں، اس لیے ہم ڈرتے ہیں کہ آگے تو ہم نے بھیجا کچھ نہیں، آگے ہمارا کیا بنے گا۔ تو میرے دوستو یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں، یہ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ اگر انسان کی ہزاروں سال زندگی ہو تو انجام پھر بھی موت ہے۔ تو میرے دوستو ہماری تو اوسطاً جو زندگی ہے وہ 60-70 سال اوسطاً بنتی ہے۔ تو میرے دوستو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر یہ تھوڑی سی زندگی اگر ہم خدا بند عالم کی مرضی سے گزار لیں تو میرے دوستو وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس کے اندر سکون مل جائے گا۔ مگر ہم ہر کام جو کرتے ہیں اس کے اندر ریاکاری، مثلا ہم تو اپنے مرحوموں کے ساتھ بھی، مرنے والوں کے ساتھ بھی ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، وہاں پہ بھی ہم ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں۔ ختم دلانا ہے
تو ہم چاہتے ہیں کہ 60-70 دیگیں پکائیں تاکہ لوگوں کے اندر ہماری ناک بچ جائے۔ میرے دوستو اس کا مطلب ہے آپ نے مرحوم کے لیے کیا کیا؟ تو جو کچھ کیا وہ اپنی ناک رکھنے کے لیے کیا کہ میری ناک بچ جائے۔ تو میرے دوستو ہمارے ہر کام کے اندر ریاکاری شامل ہوتی ہے۔ مرحوم کے لیے چاہیے تھا اگر اس مرحوم کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں تو میرے دوستو سب سے پہلے کام یہ ہونا چاہیے، مرنے کے بعد لوگ پوچھتے ہیں کہ اس نے کیا چھوڑا، تو اسی طرح مرنے والے سے فرشتے بھی پوچھتے ہیں اے بندہ خدا تو لے کے کیا آیا ہے؟ میرے دوستو یہ جو بینک بیلنس اولاد کے اندر تقسیم کر دیا جاتا ہے وہ حقدار اس وقت ہوتی ہے جب اس کے سارے فرائض انجام دیے جائیں۔ اگر مرحوم نے اپنی زندگی کے اندر نمازیں نہیں پڑھی تو سب سے پہلے اس کی نمازیں پڑھائی جائیں، پھر فائدہ ہے۔ اگر مرحوم اپنی زندگی کے اندر روزے نہیں رکھتا تھا تو میرے دوستو اس کو یہ روزے ہیں وہ رکھوائے جائیں، پھر فائدہ ہے۔ مرحوم کسی کا مقروض تھا تو آپ اس کا مال بیچ کر اس کا قرضہ ادا کریں، پھر فائدہ ہے۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو فوراً اس کے مالوں کا جو حساب کتاب ہے وہ شروع ہو جاتا ہے کہ میرا حصہ کتنا بنے گا، دوسرے بھائی کے کیا بنے گا۔ مگر مرنے والے کو جو کفن دیا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی نجس ہوتا ہے، کیونکہ اس کا نہ تو ہم کفن والی جو رقم ہے اس کا نہ ہم نے خمس دیا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہوتی ہے تو ہم نے زکوٰۃ بھی نہیں نکالی ہوتی۔ اس کے اندر غریبوں کا حق ہے، اگر خمس نہیں دیتے تو میرے دوستو اہل بیت کا ڈائریکٹ حق کھا رہے ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا حق جو ہمیں نہیں دیتا وہ ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اور ہمارے امام مہدی علیہ السلام خمس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہمارا حق کا غاصب ہے تو فرمایا کہ وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہا ہے۔ تو میرے دوستو خمس جو ہے وہ دو شخصیتوں کا حق ہے، ایک وقت کے امام کا جس کے لیے ہم ہمیشہ دعائیں مانگتے ہیں کہ مولا کا جلدی ظہور ہو جائے، اور ادھر سے مولا کا حق کے اوپر ہم نے ڈاکہ مارا ہوا۔ میرے دوستو دوسرا ان کے اہل و عیال جو غریب سادات ہیں ان کا حق ہے، وہ بھی ہم کھا رہے ہیں۔ اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری شفاعت جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی شفاعت کریں گی۔ تو میرے دوستو کس منہ سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ بی بی ہماری شفاعت کرے گی؟ ہم تو جن کے ساتھ محبت کرنے کا خدا بند عالم نے حکم دیا تھا، ایک سائڈ سے ہمارا دعویٰ کہ ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، دوسری سائڈ سے ان کا حق کھا رہے ہیں۔ میرے دوستو اگر زکوٰۃ نہیں دے رہے تو ہم غریبوں کا حق کھا رہے ہیں۔ اسی کا رقم سے اگر ہم لے لیتے ہیں نا کفن، تو وہ ہمارا کفن زہری پاک ہوگا، در حقیقت وہ پاک نہیں ہے۔ میرے دوستو اگر وہ پاک نہیں ہے تو وہ کفن ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تو میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ایسے کام کریں جن کے اندر اہل بیت کی خوشنودی ہو، وہ کام کریں جس کے اندر ہمارا خدا ہمارا خالق خوش ہو۔ میرے دوستو ہم جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں دنیا کے اندر اس کے اندر ہم ریاکاری شمار لیتے ہیں۔ تو میرے دوستو اگر انسان کے اندر ذرہ بھر بھی ریاکاری کا عنصر آ گیا تو پھر آپ کے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے، اس کا آپ کو اجر کوئی نہیں ملے گا۔ میرے دوستو اسی لباس کے ساتھ جس کے ساتھ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، اگر یہ لباس پاک و پاکیزہ نہیں تو میرے دوستو اس کے اندر نماز بھی نہیں ہوگی۔ اگر یہ لباس جو آپ نے پہنا ہوا ہے آپ نے اس کا خمس نہیں نکالا، خمس ہر بندے کے اوپر واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ کسی کسی کے اوپر واجب ہے یاد رکھنا، تو خمس ہر بندے کے اوپر واجب ہے۔ اگر اس کے پاس تھوڑے پیسے ہیں تو ان کے اوپر بھی واجب ہے، اگر اس کے اندر اس کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو ان کے اوپر بھی واجب ہے۔ زکوٰۃ ہے اس کی ایک لیمٹ ہے کہ گندم اتنی ہوگی، سونا چاندی آپ نے گھر میں رکھو وہ اتنی لیمٹ ہو اور وہ سکے کی میں شمار ہوتا ہو اور بلکہ اینٹوں میں شمار ہوتا اور پھر وہ ریجو بھی ہوتا ہو تو پھر ہو گیا، اس کی شرائط اور ہیں۔ مگر خمس ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے کوئی شرط نہیں، یعنی خمس ہر بندے کے اوپر واجب ہے۔ اور اگر آپ لوگ خمس نہیں دیتے تو آپ کا جو لباس ہے یہ زہری پاک ہے۔ اگر اس کے اندر سادات کا حق ہے، وقت کے امام کا حق ہے، وہ ہم نہیں دے رہے تو میرے دوستو کیسے امام مہدی علیہ السلام کو ہم منہ دکھائیں گے؟ تو میرے دوستو یہ ایک بہت اہم ترین مسئلہ ہے کہ اگر ہم خمس نہیں دے رہے، اور یقیناً اکثر لوگ نہیں دیتے، تو اسی لباس کے ساتھ وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے خمس نہیں نکالا۔
زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے تو وہ انہوں نے نہیں نکالی، وہی گندم بیچ کر انہوں نے کپڑے خریدے ہیں، تو میرے دوستو وہ جو آپ نے کپڑے خریدے ہیں وہ زہری پاک ہیں۔ تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول نے ہمارے لیے ہی فرمایا تھا، فرمایا کہ میری امت کے اوپر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ ان کی زہری جو لباس ہے وہ پاک و پاکیزہ ہوگا، در حقیقت وہ نجس ہوگا، در حقیقت وہ غصبی ہوگا۔ تو میرے دوستو آج وہی وقت ہے کہ ہم لوگ اہل بیت کا دامن پکڑا، اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کے ہمارے دعوے، مگر خمس ہم نہیں دیتے، نماز ہم نہیں پڑھیں گے، روزہ ہم نہیں رکھیں گے، اسی طرح زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے، حج واجب ہو گیا تو حج پہ نہیں جا رہے، پیسے کم ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر حج واجب ہو جائے تو بندہ جو اس کا حج نہ کرے تو فرمایا کہ یہ قیامت والے دن یہود و نصارہ میں اٹھے گا، بندہ مسلمانوں کی لسٹ میں نہیں ہوگا، کیونکہ خداوند عالم نے اس کو اتنا مال و متاع ایک بار دیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکتا تھا، بعد میں بے شک اس کے اوپر ایسا وقت آ جائے وہ غربت میں چلا جائے، مگر جو وقت اس کے پاس آیا تھا جس کی وجہ سے اس کے اوپر حج واجب ہوا تھا، اگر اس نے نہیں کیا تو قیامت والے دن وہ بندہ مسلمانوں میں نہیں اٹھے گا بلکہ یہود و نصارہ میں اٹھے گا۔ تو میرے دوستو خداوند عالم ہمیں ائمہ علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔